یہ دیکھیں اس میں تھوڑی ہے، اس میں تھوڑی انگلش کا بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر ہے، آپ نے کہنا ہے بیٹا آپ ایک کام کریں، بیٹی کو بھی بیٹا کہتے ہیں نا پیار محبت سے، بیٹا ایک کام کریں، بیفور بگیننگ صلاح، نماز شروع کرنے سے پہلے، بیفور بگیننگ صلاح، صلاح نماز کو کہتے ہیں، نماز شروع کرنے سے پہلے یہاں پہ سارا طریقہ کار، نیت وغیرہ ہر چیز، پرفارم وضو اور غسل وچ ایور از ریکوائرڈ، نماز سے پہلے آپ ایک کام کریں، وضو کریں یا غسل کریں جس چیز کی موقع پر ضرورت ہے۔ اگر غسل کی ضرورت ہے، پاکی کی ضرورت ہے، آپ غسل کر لیں، اگر غسل کی ضرورت نہیں ہے تو آپ صرف وضو کر لیں، تو اس سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے، ٹھیک ہے۔ یور کلاتھز، آپ کے کپڑے، اینڈ پلیس آف صلاح، جہاں پر آپ نے نماز پڑھنی ہے، پلیس آف صلاح، یور کلاتھز آپ کے کپڑے، اینڈ پلیس آف صلاح اور نماز پڑھنے کی جگہ، شوڈ آلسو بی کلین، وہ بھی صاف ستھری ہونی چاہیے، صاف ہونی چاہیے، آپ کے کپڑے بھی صاف ہوں اور جس جگہ پر آپ نے نماز پڑھنی ہے وہ جگہ بھی صاف ہو۔ صاف ہو۔ اس کے بعد میک شیور یور سطر از کورڈ، مہربانی کر کے آپ نے ایک چیز کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے، میک شیور خیال رکھنا ہے کس چیز کا، آپ کا سطر ڈھکا ہوا ہو، آپ کا جو سطر ہے وہ کورڈ ہو، ڈھکا ہوا ہو۔ اب وہ پوچھے گی سطر کیا ہے، سطر کیا، آپ کہیں گے وومن سطر ان صلائز، عورت کا جو سطر ہے نماز کے اندر وہ یہ ہے، ٹو کور ایوری تھنگ، اپنے جسم کا ہر حصہ کور کریں، ہر حصے کو چھپائیں، ایکسیپٹ ہینڈز فیس اینڈ فیٹ، صرف ان چیزوں کے علاوہ، ہاتھ، چہرہ اور پاؤں، ہاتھ، ہینڈز، فیس چہرہ، اینڈ فیٹ پاؤں، یہ تین چیزیں صرف اگر یہ ہیں، ان پر کپڑا نہیں ہے کوئی بات نہیں، ان تین چیزوں کے علاوہ پورے جسم کو وہ کیا کریں، کور کریں، ڈھکیں۔ یہ کیا ہے، یہ عورتوں کا سطر ہے، فار وومن، فار لیڈیز، فار فیمیل، بچی ہے کوئی ہے، آپ کہیں گے یہ آپ کا سطر ہے، یہ بس آپ نے ہاتھ آپ کے کھلے ہوں اور چہرہ اور پاؤں۔ اس کے بعد آ پرسن، آ بھی کہہ سکتے ہیں، اے بھی کہہ سکتے ہیں، آ پرسن مسٹ فیس دا قبلہ، یعنی کہ ڈائریکشن آف پریئر مکہ، آپ جب نماز پڑھیں نماز کے لیے آپ کو ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہو، فیس کس طرف ہو، قبلہ کی طرف۔ قبلہ کی طرف۔ قبلہ کسے کہتے ہیں، آپ کہیں گے قبلہ کہتے ہیں ڈائریکشن آف پریئر، کہ کس طرف ڈائریکشن نہیں ہوتے، آپ گاڑی پہ سفر کر رہے ہوں، تیر بنے ہوتے ہیں کہ آپ اس طرف جائیں، اب اس طرف مڑ جائیں، اب ایسے یہ ڈائریکشن ہے، تو کعبے کی طرف، قبلے کی طرف جو ڈائریکشن ہے مکہ کی طرف، ہم نے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ بچی سے پوچھ لیں آپ کو پتہ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو بابا سے پوچھیں، مما سے پوچھیں مکہ کس طرف ہے، ہمیں کس طرف منہ کر کے نماز پڑھنی چاہیے، تو بچی پوچھے گی اور اتنے میں اس کا کلیئر ہو جائے گا۔ آگے پھر میک انٹینشن کوائٹلی اور ان دا مائنڈ، آپ جو ہے خاموشی کے ساتھ اپنے دماغ میں یا ہلکی آواز کے ساتھ آپ نیت کر سکتے ہیں، انٹینشن نیت کو کہتے ہیں نماز کی، فار وچ ایور صلاح جو وش ٹو پرفارم، جو نماز آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں اس نماز کی نیت آپ دل میں کر لیں یا ہلکی آواز کے ساتھ پڑھ لیں، نیت کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور نیت کس کو کہتے ہیں، نیت دل کے ارادوں کو کہتے ہیں۔ اگر آپ نے اتنا کہہ دیا میں نماز مغرب کی 3 رکعت فرض پڑھ رہی ہوں، تو تب بھی آپ کی نیت ہو گئی، یا پوری نیت کر لیں، جیسے کہتے ہیں میں پڑھتی ہوں نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ شریف کے، اور وقت نماز مغرب، جو پوری ایک نیت کی جاتی ہے وہ کر لیں، یا عربک میں آپ اس کو نیت یاد کرا دیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اس طرح کے الفاظ ہیں، جیسے آپ یاد کرا دیں یا اتنا کہہ دیں، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ آپ نے دل میں سوچ لیا کون سی نماز پڑھنا ہے تو آپ کی نیت ہوگی۔ آگے اگلی بات آپ کہیں گے ڈیورنگ صلاح، نماز کے دوران، ڈیورنگ دوران کہتے ہیں، ڈیورنگ دوران، ڈیورنگ صلاح نماز کے دوران، کیپ دا آئیز فکسڈ آن دا اسپاٹ ویئر دا ہیڈ ول بی ان سجدہ۔ اب یہاں پہ ایک بات سمجھائی جا رہی ہے، ڈیورنگ صلاح نماز کے دوران، نماز کے دوران اپنی آنکھیں، کیپ دا آئیز فکسڈ، اپنی نظر کہاں رکھیں، آن دا اسپاٹ، اس جگہ پر، ویئر دا ہیڈ، جہاں پر سر ہو، ول بی ان سجدہ، جہاں پر سجدے کے اندر سر ہو، سجدے کو انگلش میں کہتے ہیں پروسٹریشن، unless otherwise mentioned، ادروائز جہاں پر سجدے کی بات آئے گی تو وہاں پر بھی کہتے ہیں، ہم نے ذکر کر دیا، وہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، نماز کے دوران نظر کہاں پر ہو، سجدے کی جی جگہ جب پر۔ کھڑے ہوں اس حالت میں نظر سجدے کی جگہ پر ہو۔ اور اگلی بات آپ کہیں گے، اگلی بات آپ سمجھائیں گے، کیا یہ سمجھانی ہے، انشور دا فیٹ پوائنٹ ٹو ورڈز دا ڈائریکشن آف قبلہ،
آپ کے جو پاؤں کی جو انگلیاں ہیں، یہ جو پوائنٹس ہیں، یہ کوشش کریں ان کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو، پاؤں بھی سیدھے ہوں، یہ نہ ہو یہ نہ ہو ایک لاہور جا رہا ہے ایک کراچی جا رہا ہے، پاؤں ایسے نہ ہو، پاؤں سیدھے ہوں سامنے کی طرف ڈائریکشن ان کا۔ اور اگلی بات آپ نے کہنی ہے مین شوڈ کیپ دیئر فیٹ اے منیمم آف 4 فنگر وتھ، مرد کے لیے تو یہ حکم ہے نا کہ کم از کم 4 انگلی، دیکھیں دیر فی منیمم 4 فنگر، کم از کم 4 انگلیوں کے درمیان فاصلہ ہو، جس کو ہاتھوں میں جیسے ایک چپا کہتے ہیں 4 انگلیاں۔ لیکن وومن کے لیے، عورت کے لیے کیپ دیئر فیٹ ٹوگیدر، اپنے پاؤں ایسے ملا کے رکھیں۔ یہ چند باتیں تھیں ابتدائی، آپ بچی کو سمجھا دیں گے اور کہہ دیں کہ آپ ایسے کھڑے ہو جائیں، وہ بالکل ایسے کھڑی ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں جب آپ نے سطر کی بات کی تو یہاں پر دیکھیں صرف چہرہ ہے جو چھپا ہوا نہیں ہے، صرف ہاتھ ہیں جو کور نہیں ہے، اور صرف پاؤں ہے جو کور نہیں ہے، باقی پورا جسم کور ہے۔ یہی اسی کو کہتے ہیں کیا؟ سطر۔ عورت کا سطر یہ ہے، اور مرد کا سطر کیا ہے؟ مرد کا سطر ہے ناف سے لے کے گھٹنوں تک، یہ جو حصہ ہے نا مرد کا یہ سطر ہے۔ اگر مجبوری میں اتنا کپڑا ہے کہ جس سے اور جسم نہیں ڈھک سکتا، اتنا جسم ڈھکا جا سکتا ہے تو اس سے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مرد کا وہ سطر ہے اور عورت کا یہ سطر ہے۔ تو یہ بات سمجھ آ گئی؟ جی۔ اب اس میں کافی سارے پوائنٹ ہیں اور یہ ماشاءاللہ